نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان ہے کہ قرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ جو آدمی بھی قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن پر عمل کر کے زندگی گزارے گا، تو قرآن مجید قیامت کے دن اس کے سفارش کریں گے، اور جو آدمی قرآن سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو قیامت کے دن قرآن مجید اس کے خلاف جھگڑا کریں گے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور جس نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دیے، بالکل پڑھا ہی نہیں ہے، قبر میں اور قیامت میں اس کے منہ پر قرآن مجید اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، اور جس طرح لوہے کو پانی لگتا ہے اس وقت لوہے کو بھی زنگ لگتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی صفائی کے لیے کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ دیکھو، دل کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتی ہے۔ اس کے جو ہے صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح دل لوہے کو زنگ لگتی ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ اس کی صفائی کے لیے یہ صورت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ فرمایا کہ جو آدمی صبح کو جا کر قرآن شریف کے ایک آیات سیکھے، صرف ایک آیات سیکھے، تو 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ صرف قرآن مجید کے ایک آیات سیکھے، قرآن مجید کے 100 رکعت نفل سے جو ہے افضل ہے، اور جو علم کے ایک باب سیکھے تو 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ جو صبح کو جا کر علم کے صرف ایک باب سیکھے تو 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بہت سارے فتنے ظاہر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خلاصے کے لیے کیا صورت ہے؟ تو جبرائیل امین نے اس وقت یہ فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ فرمایا کہ جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے ہے جیسے زمین والوں ستارے چمکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ امام صاحب فرمانے لگے کہ اللہ، آپ کی قرب کیسا نصیب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ امام صاحب کہنے لگیں کہ اللہ، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے یا بغیر سمجھ کر پڑھنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو بغیر سمجھ کر پڑھو یا سمجھ کر پڑھو، اس کے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل ہوگا۔ اگر جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قرب نصیب ہو جائے، وہ قرآن مجید کثرت سے پڑھا کرے۔ آپ عزم کریں، جو حافظ ہے اس کے لیے 3 سپارے ہے، اور جو حافظ نہیں ہے اس کے لیے روزانہ جو ہے وہ 1 سپارہ ہے۔ آج خود سوچے، اندازہ لگا ہے کہ ہم کتنا ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عزم کرے، اس ویڈیو میں آج سے عزم کرے کہ ہم روزانہ انشاءاللہ 1 سپارہ پڑھیں گے۔ جو غیر حافظ ہے وہ 1 سپارہ، جو حافظ قرآن ہے اس کو روزانہ جو ہے 3 سپارے پڑھنے چاہیے۔ اگر اس کو نہ پڑھے تو ہے یہ قرآن مجید بھول جاتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت بنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔